آج ضیاء فاروقی کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ غالب کی غزل تو آپ نے سنی ہوگی نا، میرا ایک ویڈیو بھی ہے اس پر کہ در پہ رہنے کو کہا اور کیا ہے کہ کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اسی زمین پہ ان کی غزل ہے کہ میری خاطر کب کسی کا در کھلا، میری خاطر کب کسی کا در کھلا، جب کھلا ہے غیر کی شہ پر کھلا۔ چشم بینا میں بظاہر کچھ نہ تھا، بند کی آنکھیں تو ہر منظر کھلا۔ چشم بینا میں بظاہر کچھ نہ تھا، بند کی آنکھیں تو ہر منظر کھلا۔ پاؤں کی ٹھوکر میں جو خاموش تھا، دست آزر میں وہی پتھر کھلا۔ پاؤں کی ٹھوکر میں جو خاموش تھا، دست آزر میں وہی پتھر کھلا۔ بعد مدت کے نظر آیا ہے چاند، بعد مدت کے کسی کا در کھلا۔ اور وسعت افلاک پر ہلچل ہوئی، وسعت افلاک پر ہلچل ہوئی، جب پرندے فکر کا شہ پر کھلا۔ ایک نقطے میں ہے ساری کائنات، ایک نقطہ بھی مگر کس پر کھلا۔ میری خاطر کب کسی کا در کھلا، میری خاطر تو کسی کا دروازہ نہیں کھلا آج تک۔ جب کھلا غیر کی شہ پر کھلا، جب غیر نے آ کر کے دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ میں دستک دیتا رہا، میرے کہنے پر، میری دستک پر تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو میری خاطر کب کسی کا در کھلا، کسی کا نہیں کھلا۔ اور جب کھلا ہے غیر کی شہ پر کھلا، جو میرے دشمن تھے، جو غیر تھے، انہوں نے جیسی دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ تو یہ شاید محبوب کے دروازے کی بات ہو رہی ہے کہ میرے خاطر کب کسی کا در کھلا، جب کھلا ہے غیر کی شہ پر کھلا۔ چشم بینا میں بظاہر کچھ نہ تھا، یہ آنکھیں جو ہمیں میسر ہوئی ہیں، جو ہمیں قدرت نے دی ہیں، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی منظر کوئی خاص نہیں ہے۔ چشم بینا میں بظاہر کچھ نہ تھا، کوئی قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھی اس چشم بینا میں۔ بند کی آنکھیں تو ہر منظر کھلا، اور جب آپ نے آنکھیں بند کی، چشم بینا کی، جب عقل کی آنکھیں جب آپ نے کھولی، تو ہر منظر دنیا کا بالکل سامنے، بالکل واضح طور پر سارا منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو بند کی آنکھیں تو ہر منظر کھلا، عقل کی آنکھ سے دیکھیے تو سارا منظر یہاں ہے، صرف آنکھوں سے دیکھیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چشم بینا میں بظاہر کچھ نہ تھا، بند کی آنکھیں تو ہر منظر کھلا۔ پاؤں کی ٹھوکر میں جو خاموش تھا، دست آزر میں وہی پتھر کھلا۔ بھئی پاؤں کی ٹھوکر میں اگر پتھر ہے تو پتھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دست آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے جو بت تراشا کرتے تھے، پتھروں کو کاٹ کے بت تراشا کرتے تھے۔ تو آزر جو ہے وہ اب ایک تمثیل ہو گئی ہے، ایک استعارہ ہے، بت بنانے والا، بت گھروں کا ایک استعارہ ہے وہ، کہ آزر کا مطلب ہی ہوتا ہے بت بنانے والا۔ تو جو پتھر کو کاٹ کر کے بت بناتا ہے، تو دست آزر میں وہی پتھر کھلا۔ جب پتھر کاٹ کر بت بنانے والے کے ہاتھ میں وہی پتھر آ جاتا ہے جو آپ کی ٹھوکروں میں ہوتا ہے، وہی پتھر پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، بالکل خدا بن جاتا ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر میں جو خاموش تھا، دست آزر میں وہی پتھر کھلا۔ بعد مدت کے نظر آیا ہے چاند، خالص غزل کا شعر ہے یہ، کہ بعد مدت کے نظر آیا چاند، بعد مدت کے کسی کا در کھلا۔ بھئی ہمارے محبوب جو تھا وہ اپنے در کے اندر ہی رہتا تھا، لیکن جب انہوں نے دروازہ کھولا، جب وہ سامنے آیا، تب کہیں جا کر مجھے چاند نظر آیا۔ بعد مدت کے نظر آیا ہے چاند، بعد مدت کے کسی کا در کھلا۔ وسعت افلاک پر ہلچل ہوئی، آسمان کی جو سطح ہیں، جو اس میں اب جا کر کے ہلچل پیدا ہو گئی وہاں چاند ستاروں میں، سورجوں میں، کہ جب پرندے فکر کا شہ پر کھلا، جب انسان کے اندر جو فکر کا جو پرندہ تھا، جب اس کا شہ پر، جب اس کے جب پنکھ کھلے، اور جب اس نے پرواز لی، اور جب وہ آسمان تک پہنچ گیا، تب جا کر افلاک جو آسمان پر بڑی ہلچل پیدا ہوگی، یہ مٹی کا پتلا یہ کہاں سے کہاں، یہ تو یہاں پہنچ گیا ہے بالکل۔ تو وہ سطح افلاک پر ہلچل ہوئی، جب پرندے فکر کا شہ پر کھلا۔ ایک نقطے میں ہے ساری کائنات، ایک نقطہ بھی مگر کس پر کھلا۔ ایک نقطہ، ایک راز، ایک رمز، ایک راز کی بات، ایک گہری بات، وہ باتیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک نقطہ، ایک نقطے میں ساری، بس ایک ذرا سا راز ہے اس کائنات کے ہونے میں اور پھر ایک دن فنا ہو جانے میں، بس ایک راز ہے، چھوٹا سا ایک راز ہے۔ ایک نقطے میں ہے ساری کائنات، ایک نقطہ بھی مگر یہی ایک ذرا سی راز کی بات، یہی ایک نقطہ کہاں کسی پر کھلا۔ آج تک تو کسی پر نہیں کھلا، لوگ تب سے سر مار رہے ہیں۔ ایک نقطہ بھی مگر کس پر کھلا۔ ضیاء فاروقی کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔